لا تحزن إن الله معنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ آزمایا ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل پہ. سامعین، یوں تو دنیا میں ہزاروں افراد قربانیاں دے چکے ہیں، ہر مذہب، ہر معاشرہ اور ہر سماج میں قربانیاں دی جاتی رہی ہیں اور دی جاتی رہیں گی، لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو جو مقام اور جو مرتبہ بارگاہ ایزدی میں عطا ہوا وہ کسی اور کی قربانی کو نہیں. آپ کی ایسی ہی عظیم قربانی کی یاد میں یہ عید الاضحیٰ عطا کی گئی ہے. سامعین اکرام، باری تعالیٰ نے قوموں کے مزاج اور ان کی فطرت، ان کی طبیعتوں میں ہی قربانی کا مادہ رکھا ہے اور قربانی کا مادہ ودیعت کیا ہے. اسی وجہ سے ہر زمانے میں قربانی ہوتی رہی ہے اور اب تک ہوتی آ رہی ہے، کیونکہ سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں نے قربانی پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر. جب قربانی دی دونوں نے یعنی حابیل اور قابیل نے، سو قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی اور دوسرے کی نامنظور کر دی. میرے بھائیوں، اسی طرح پھر اس کے بعد ہر آنے والی قوم اور ہر امت قربانی دینے لگی. اللہ پاک نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو ضروری قرار دیا تھا تاکہ وہ بطور شکرانہ یاد الہی میں مشغول ہو، کیونکہ ہم نے ان کے لیے قربانی کے جانور عطا کیے ہیں. سامعین اکرام، مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے 1,00,000 بھیڑوں اور 22,000 بیلوں کو رضائے الہی کی خاطر قربان کیا تھا. اسی طرح یہودیت و عیسائیت پر بھی قربانی کا لبادہ چڑھا ہوا ہے، حالانکہ وہ مذاہب مسخ اور منسوخ ہو چکے ہیں. اسی طرح یونان کی تاریخ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر خون بہا دینے سے یا گوشت نذر کر دینے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور تمنائیں بر آتی ہیں. رومیوں کے افکار و خیالات، عقائد و نظریات بھی دوسری بے راہ قوموں سے الگ نہیں ہے. اسی طرح اہل مصر کی تاریخ ابھی حال ہی کی ہے کہ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے. آپ نے حضرت عمر بن العاص کو گورنر بنا کر بھیجا. آپ نے دیکھا کہ مصر کے لوگ دریائے نیل کے خشک ہو جانے پر ایک جواں سال دوشیزہ کو دلہن بنا کر اس کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں. اس مکروہ رسم کو حضرت عمر فاروق کے خط کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا. اور آپ حضرات کو یہ جان کر بے حد تعجب ہوگا کہ خود آقا و مولا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی پرورش بھی محض اسی لیے ہو رہی تھی کہ ان کو عرب کے قدیم رسم و رواج کے خاطر قربان کیا جائے گا. سامعین، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور تاریخ کے اوراق پلٹنے سے واقعے کا جو پس منظر سامنے آتا ہے، واقعے کا جو بیک گراؤنڈ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ قریش اپنے بتوں کو بہت مانتے تھے. کعبے کی تولیت بھی انہی کے سپرد تھی. اس وقت بتوں کے جو دیکھ ریکھ کرنے والے تھے، کعبے کی چابی بھی انہی کے سپرد تھی. جو اس وقت بتوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا جس میں تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے. کسی کا نام لات تھا تو کسی کا نام عزا تھا. بتوں میں ایک سب سے بڑا بت ہبل بھی تھا. تمام عرب ہبل سے لڑکے پیدا ہونے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، نظریں چڑھائی جاتی تھی اور یہ دستور بن گیا تھا کہ ہر شخص 9 لڑکے کے بعد 10ویں لڑکے کو ہبل بت کی بھیٹ چڑھایا کرتا تھا. متولی کعبہ حضرت عبد المطلب کے یہاں 10واں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور دستور کے مطابق اس کے جوان ہونے کا انتظار کیا جانے لگا تاکہ ہبل بت کی نظر پوری کر دی جائے. ادھر حضرت عبداللہ کے اخلاق، عادات، ان کی رفتار و گفتار نے سبوں کے دل موہ لیے تھے. شاعری کا فن ان کو خدا نے ایسا عطا فرمایا تھا کہ مثال نہ رہی. لوگ ان کی مردانی صورت کی بھی بہت تعریف کیا کرتے تھے. عبد المطلب بھی اپنے ہونہار
فرزند کے انداز و اطوار سے بہت خوش ہوتے تھے اور ان کی بے مثال شاعری پر فخر کیا کرتے تھے، مگر جب جب عرب کے دستور کا خیال آتا تھا تو بدن کانپ اٹھتا، دل انکار کرتا، مگر رسم و رواج کے بندھنوں کے سامنے مجبور تھے۔ حضرت عبداللہ کی قربانی کا وقت جو قریب آتا گیا، عبد المطلب کی نیند حرام ہوتی چلی گئی۔ حسن اتفاق ایک کاہنہ نے مشورہ دیا اور کہا کہ بیٹے کے بدلے اونٹ کی قربانی دے دو۔ سب کو اس عورت کی یہ رائے پسند آئی، چنانچہ نظر پوری کرنے کے لیے ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھا گیا اور دوسری طرف 10 اونٹ اب فال کے تیر چلائے گئے۔ سوئے اتفاق کے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر پڑا۔ لوگوں کو بڑا افسوس ہوا، چنانچہ دوبارہ تدبیر کی گئی اور اونٹوں کی تعداد دگنی کر کے پھر قرعہ ڈالا گیا، اور اس مرتبہ بھی قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر ہی نکل آیا۔ لیکن تیسری مرتبہ تدبیر کی گئی اور اونٹوں کی تعداد دگنی کر کے پھر قرعہ ڈالا گیا، مگر کامیابی اس بار بھی نہیں ملی۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور 10ویں مرتبہ جا کر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ لوگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے، اب حضرت عبداللہ کے بدلے اونٹوں کو قربان کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ابن ذبیحین بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ابن ذبیحین بھی پڑا، یعنی 2 ذبیحوں کا بیٹا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے حضرت عبداللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا، ٹھیک اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربان کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کرنے کے لیے چھری بھی آپ کے حلقوم پر رکھ دی تھی، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو دنیا میں بسی ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں بھائی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل دنیا میں آباد ہوئی ان کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ سامعین، جتنے نبی آئے سب بنو اسرائیل میں آئے ہیں، ایک نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں آئے ہیں۔ تو سامعین، اس پہلو سے اللہ کے نبی کا ایک لقب جو ہے ابن ذبیحین بھی پڑا۔ تو سامعین، یہ جو ہے میں نے جملہ معترضہ کے طور پر جو ہے ایک علمی بات یہاں پہ بتلا دیا آپ کو، لیکن عزیزو، اسلام میں اس طرح کی تمام خرافات کو اور تباہ کر دینے والے تمام رسم و رواج کو ختم کر دیا گیا، اور ایک سیدھا سچا اور صاف ستھرا راستہ دکھلانے کے بعد کہہ دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ سامعین، اب جو لوگ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں جوان بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے کی ضرورت نہیں، معصوم بچوں یا نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہانے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں حکم ہے کہ وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں، اور ان کی سنت یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو وہ اپنی طرف سے ایک جانور آج کے دن محض رضائے الہی کی خاطر قربان کرے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا تھا۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہے جن کا مرتبہ اور درجہ اوروں سے بہت بلند ہے۔ اللہ پاک نے آپ سے خوش ہو کر ہی خلیل لقب عطا فرمایا، یعنی دوست۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا دوست بھی وہی ہو سکتا ہے جو اس کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ تیاگ دینے، قربان کر دینے کے لیے تیار رہتا ہو۔ اللہ پاک نے ان سے جو مانگا وہی دے دیا، جو چاہا وہی کر دیا، اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ مجھ پر کیا گزرے گی۔ قرآن حکیم میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیا، آزمائش کی ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دکھایا۔ آیت مبارکہ سے اندازہ ہو رہا ہے سامعین کہ اللہ پاک نے کوئی ایک امتحان نہیں لیا، بلکہ بہت سی سخت آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑا ہے۔ آپ کا خاندان، حتیٰ کہ پوری کی پوری قوم
بت پرستی میں مبتلا تھی، اس کے عقائد اور رسومات سے الگ ایک دین حنیف آپ کو عطا کیا گیا اور اس کی تبلیغ و دعوت کا حکم دیا گیا۔ وہ قوم جو برسہ برس سے بتوں کو سجدے کرتے چلی آ رہی تھی اور جس نے بادشاہ وقت نمروز کو اپنا خدا مان رکھا تھا، ظاہر ہے کہ وہ ایک حرف غلط کی طرح ایک لفظ بھی اس کے خلاف سننا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ جب آپ نے ہمت و جرأت کے ساتھ قوم کو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا اور عملی طور پر بتوں کی پرستش کے خلاف جہاد کیا تو پوری کی پوری قوم آگ بگولا ہو گئی۔ نمروز اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ سامعین ذرا سوچئے تو صحیح کہ ایک پیغمبر پر انسان ہونے کے ناطے کیا گزری ہوگی۔ ابھی اس کی تبلیغ و دعوت کا پہلا ہی مرحلہ تھا اور اسی میں اتنی زبردست اور کڑی آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الہی کی خاطر بے خوف و خطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار کر لیا، اور وہ وقت آیا پوری قوم نے جمع ہو کر آگ دہکائی۔ جب اس کی لپٹیں آسمان کو چھونے لگی تو آپ کو اس میں پھینک دیا گیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ سامعین عقل ابھی تک محو حیرت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب کیسے کر بیٹھے۔ باری تعالیٰ نے بھی جب اپنے خلیل کو اس امتحان میں کامیاب پایا تو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ اللہ کا حکم ملنا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بعافیت باہر آ گئے۔ لیکن ابھی پروردگار عالم کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حکم ملا اے ابراہیم اب تمہاری دوسری آزمائش ہے، اس لیے اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الہی کی خاطر قوم و وطن کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور ماں اہل و عیال ہجرت کر کے ملک شام چلے آئے۔ خدا کی شان بے نیازی بھی بڑی عجیب ہے کہ ابھی ملک شام کی سرزمین پوری طرح راس بھی نہ آئی تھی، پھر حکم ہوا اے ابراہیم یہاں سے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر کوچ کر جاؤ۔ چنانچہ جبریل امین آئے اور اس چھوٹے سے خاندان کو ساتھ لے کر چل دیے۔ راستے میں جہاں کہیں سرسبز و شاداب جگہ آتی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے یہیں رک جائیں۔ حضرت جبریل امین جواب دیتے یہاں کا حکم نہیں ہے۔ چلتے چلتے ایک چٹیل بیابان، گرم ریگستان اور بے آب و گیا جنگل آ جاتا ہے۔ حفیظ جالندری نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے۔ بالآخر جہاں نہ چرند نہ پرند نہ مکان نہ آبادی، ایسی سنسان جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتار دیا گیا اور امتحان اسی پر ختم نہیں ہوا بلکہ حکم ملا کہ بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑ دو اور خود ملک شام واپس ہو جاؤ۔ اتنا سنتے ہی اللہ کے خلیل حکم کی تعمیل میں اٹھ کھڑے ہوئے، ایک پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کے ایک تھیلی رکھ کر فوراً واپس چل دیے۔ بیوی نے گھبرا کر دامن پکڑ لیا اور عرض کرنے لگی آپ ہمیں اکیلے کہاں چھوڑے جاتے ہیں؟ یہاں تنے تنہا اور اکیلے ہم کیسے رہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر و استقلال کے پہاڑ تھے، نہ آنکھ سے آنسو چھلکے، نہ زبان پر شکوہ آیا، نہ بیوی کی بے بسی اور نالہ و فریاد سے ڈگمگائے، بلکہ پیغمبرانہ عزم و حوصلے سے فرمایا مرضی مولا یہی ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے زمین و آسمان کے مالک کا نام سنا تو فوراً دامن خلیل چھوڑ دیا اور یوں گویا ہوئی اے پیغمبر خدا، جو آتش نمرود میں آپ کی حفاظت کر سکتا ہے وہ مجھے بھی اس بیابان جنگل میں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے یہاں تک کہ بیوی اور بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو پیغمبر نے اس وادی میں ایک درد آمیز اور رقت و سوز میں ڈوبی ہوئی دعا مانگی کہ عرش تا فرش اس کی اثر انگیزی سے دہل گئے۔ نہایت ہی گریہ وزاری سے بارگاہ صمدی میں یوں گویا ہوئے جس کا نقشہ حفیظ جالندری نے اس طرح کھینچا ہے۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان صد بہارا دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے۔ سامعین وقت بڑی تیزی سے گزرتا چلا
چلا گیا، رہ رہ کر بیوی اور بچے کا خیال آتا تھا، آنکھیں دیدار کو ترستی تھی۔ باری تعالیٰ کو پھر سے اپنے خلیل کا امتحان مقصود ہوا، اور یہ ایسا امتحان تھا جس نے عقل و دانش کے تمام دریچوں کو بند کر دیا۔ انسانیت کے ہوش و حواس اس وقت باختہ ہو جاتے ہیں جب حضرت ابراہیم کے اس امتحان کا منظرنامہ پیش کیا جاتا ہے۔ وہ الفاظ نہیں ملتے جن سے قلبی جذبات کا پوری طرح اظہار کیا جا سکے۔ اس کا درد وہی محسوس کر سکتا ہے جس کی اکیلی اکلوتی ہونہار اولاد ضعیف العمری کے عالم میں اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اس دار فانی سے رخصت ہونے لگے۔ پروردگار عالم نے حکم دیا، اے ابراہیم جاؤ وہیں اور اسی وادی میں اس بچے کو ہمارے لیے ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالآخر خلیل تھے، سمجھ گئے کہ مالک نے پھر بندے کا امتحان فرمایا ہے۔ دوڑتے ہوئے آئے اور پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی، اسماعیل میرے بیٹے ادھر آؤ، اور فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حفیظ جالندری نے اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ بیٹا بھی ایک نیک صالح اور بردبار فرزند تھا، نیاز مندی سے فرمان باری پر سر تسلیم خم کر دیا اور یوں گویا ہوا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ پدر اور پسر بالآخر اس جگہ پہنچے جہاں یہ حیرت انگیز اور روح فرسا کارنامہ انجام دیا جانا تھا۔ باپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسی سے مضبوط باندھ کر زمین پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی کھینچ لی اور ہاتھوں میں تیز چھری سنبھال لی۔ اس کے بعد گھٹنے پر سر رکھ کر چھری حلقوم اسماعیل پر چلا دی۔ یہ منظر شاید کائنات عالم نے پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے پورا عالم محو حیرت تھا۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسماں ساکن تھا بیچارہ، زمین سہمی پڑی تھی، آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ زمین کا ذرہ ذرہ اس منظر سے لرزہ برندام تھا، فرشتے انگشت بدندہ تھے، ستاروں نے حیرت سے آنکھیں موند لی ہوں گی، زمین و آسمان کی روح کانپ اٹھی ہوگی۔ چھری حلقوم اسماعیل پر چل ہی نہ رہی تھی، تیز کرتے تھے پھر چلاتے تھے، تیز کرتے تھے پھر چلاتے تھے، اسی کشمکش میں تھے کہ باری تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور فوراً فضا میں نغمگی بکھیرتی ایک آواز سنائی دی، قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور یہ ایک بڑا امتحان تھا، تمہاری قربانی ہمیں منظور ہے، لو اب یہ دمبا حاضر ہے، اس کو ذبح کرو۔ حاضرین مجلس، سامعین، یہ وہ تاریخی یادگار جو امت مسلمہ کی رگ و پے میں بسی ہوئی ہے اور جس کو امت ہر سال سنت ابراہیمی کے نام سے مناتی ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مسلسل قربانیوں کا آئینہ ہے، جس میں ایثار و اخلاص کے وہ نمونے نظر آتے ہیں جو ایک سچے اور مخلص دوست کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہر سال سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی زندگی سے سبق حاصل کریں، کیونکہ صاحب ایمان کی پوری زندگی قربانی کی بنیاد پر تعمیر ہوتی ہے، اور اسلامی زندگی کی خشت اول ہی، پہلی اینٹ ہی، بنیادی اینٹ ہی ایثار اور فدائیت کے تصور پر قائم ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان اللہ کے لیے قربانی پیش کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں، جب کوئی عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ سے بڑھ کر کوئی نوازنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو اور خوب یاد رکھو، جب تم اللہ کے لیے اپنی جان یا مال یا وقت کی قربانی پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جیسے ہر موڑ پر اور ہر قدم پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ جب عید الاضحیٰ آئے تو ہم اپنے ایک جانور کو ذبح کر دیں، بلکہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ رضائے الہی کی خاطر جب کچھ کر گزرنے کے ہمارے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں تو یہ قربانی ہر سال آ کر انہیں پھر سے گرما دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن کی بازی لگا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں اگلی انفارمیشن کے ساتھ، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔